وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 50 سے زائد ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات شروع کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا بیان امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ تہران سے واشنگٹن کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن سفارتکاری کی ناکامی کی صورت میں انہوں نے ایران پر بمباری کی دھمکی بھی دی تھی۔ اسرائیلی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف حماس کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ برسا دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے اشدود کی جانب سے 10 راکٹ فائر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیے۔ پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ہانی عامر نے شادی کی ایک تقریب میں بالی ووڈ گانے پر زبردست رقص کرکے مداحوں کے دل جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق ہانی عامر کو ایک نجی شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا جہاں وہ اپنے گروپ کے ہمراہ رقص کر رہی تھیں۔ ویڈیو میں ہانی عامر کو خوبصورت سنہرے رنگ کے لہنگا چولی میں ملبوس دیکھا گیا۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ہانی عامر نے شادی کی ایک تقریب میں بالی ووڈ گانے پر زبردست رقص کرکے مداحوں کے دل جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق ہانی عامر کو ایک نجی شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا جہاں وہ اپنے گروپ کے ہمراہ رقص کر رہی تھیں۔ ویڈیو میں ہانی عامر کو خوبصورت سنہرے رنگ کے لہنگا چولی میں ملبوس دیکھا گیا جس پر نفیس کڑھائی کی گئی تھی، جبکہ دوپٹہ بھی خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا تھا جو ان کے دلکش انداز کو مزید نکھار رہا تھا۔ ہانی عامر رقص کے دوران پوری توانائی، شوخی اور جوش کے ساتھ نظر آئیں۔ رقص کے دوران بھی وہ پراعتماد اور پرکشش نظر آئیں اور ان کا انداز ایسا تھا کہ شرکاء کی نظریں ان پر ہی مرکوز رہیں۔ یہ تقریب معروف میوزیشین ماریو اونیرا کی شادی کی تھی جس میں ہانی عامر نے نہ صرف بھرپور شرکت کی بلکہ تقریب کی رونق بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ویڈیو انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ ہوتے ہی لاکھوں صارفین نے دیکھی اور مثبت تبصروں کے ساتھ انہیں پسند بھی کیا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 50 سے زائد ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات شروع کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینس نے محصولات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ 50 سے زائد ممالک نے ٹیرف میں نرمی کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممالک جانتے ہیں کہ محصولات کا زیادہ نقصان انہی کو ہوگا، اقتصادی بحران کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
امریکی ٹیرف میں نرمی کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ٹیرف لگا کر دنیا کے معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان محصولات کے نتیجے میں امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً $6 ٹریلین کی کمی واقع ہوئی ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تائیوان نے امریکہ پر جوابی محصولات نہ عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مزید سرمایہ کاری کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو بھی ٹیرف پر بات چیت کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ بھارت نے امریکی محصولات کا جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور تجارتی مذاکرات پر توجہ مرکوز ہے تاکہ ایک جامع تجارتی معاہدہ طے پا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین اور دیگر کی جانب سے امریکہ پر جوابی ٹیرف کی وجہ سے معاشی بحران اور تجارتی جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا بیان امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ تہران سے واشنگٹن کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن سفارتکاری کی ناکامی کی صورت میں انہوں نے ایران پر بمباری کی دھمکی بھی دی تھی۔ جمعرات کو امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا پسند کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ براہ راست مذاکرات اس فریق کے ساتھ بے معنی ہوں گے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے اور جو اپنے مختلف عہدیداروں سے متضاد موقف کا اظہار کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہم سفارتکاری کے لیے پرعزم ہیں اور بالواسطہ مذاکرات کا راستہ آزمانے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں؟ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی نے کہا ہے ہم نے دشمن پر قابو پانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ اسرائیلی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف حماس کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ برسا دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے اشدود کی جانب سے 10 راکٹ فائر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیے۔ راکٹوں کی متعدد حصے اسرائیلی شہر اشکلون میں گرے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی شہر اشکلون میں سڑک کو نقصان پہنچا جس میں متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق راکٹ حملے پر اسرائیلی شہریوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ ہزاروں اسرائیلی شہری کئی گھنٹوں تک سرنگوں میں رہنے پر مجبور رہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق راکٹ حملوں سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں اسرائیل پر غزہ کی طرف سے کیا جانے والا سب سے بڑا راکٹ حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حماس کی اسرائیلی حملوں میں بچوں کے قتل عام کی مذمت کی گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں بچوں کی اموات اسرائیلی جنگی جرائم کا واضح ثبوت ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نتنیاہو کو جنگی جرائم کی اجازت دے رکھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے برابر ذمہ دار ہیں۔ عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کو رکوانے میں ناکام ہے۔ یونیسیف بچوں کو بچانے کے لیے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے لیے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا۔ نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں پاکستان کا انتخاب عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان منشیات کی اسمگلنگ، پیداوار اور استعمال کے خلاف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشکور ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر انسداد منشیات کی کوششوں میں پیش رہا ہے۔ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ، پیداوار اور استعمال کے خلاف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عالمی منشیات پالیسی سے متعلق مباحثوں میں ہمیشہ فعال اور تعمیری کردار ادا کیا ہے۔